by speed in the medium. گویا کہ جب کوئی روشنی کی کرن کسی شے کے اندر داخل ہوتی، کسی میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی اسپیڈ بدل جاتی ہے اور شیشے میں وہ آہستہ ہو جاتی ہے. جو دو اسپیڈز ہیں ان کی ریشیو بنتی ہے n, which is the refractive index. تو جب ایک شعاع آتی ہے کسی میڈیم کے اندر تو وہ ریفریکٹ ہوتی ہے اور ریفریکٹ ہوتی ہے نارمل کی طرف. چنانچہ اگر ہم ایک عدسے کو دیکھیں تو اس میں جو شیشہ ہے وہ روشنی کی شعاع کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر ایک کانویکس لینس لیا جائے تو اس میں ساری روشنی ایک طرف مڑتی ہے، اور اگر متوازی شعاعیں آئیں تو وہ ایک جگہ پر آ کر مرتکز ہو جاتی ہیں. اس کو ہم عملاً بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے روشنی کا ایک ذریعہ چاہیے جو یہ لیزر ہے، اور میرے پاس یہاں پر دو عدسے ہیں، ایک کانویکس ہے اور دوسرا کانکیو ہے. مجھے یوں پتا چلتا ہے کہ اس کی گولائی باہر کی طرف ہے، یہ میں محسوس کر سکتا ہوں، آپ دیکھ نہیں سکتے، جبکہ اس کی گولائی اندر کی طرف ہے. اس کی تصویریں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. تو یہ کانکیو لینس ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ بائی کانکیو ہے کیونکہ یہ یہاں سے بھی باہر ہے اور دوسری طرف سے بھی باہر ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر میں کوئی لینس، کوئی عدسہ سامنے نہ رکھوں تو اس لیزر سے جو یہاں روشنی پڑتی ہے اس کا سائز یہ ہے. اب اگر میں یہ عدسہ اس کے سامنے رکھوں تو یہ پھیل جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن جیسے جیسے میں اس کو نزدیک کرتا جاتا ہوں ویسے ویسے یہ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے اور اس جگہ پہ یہ باریک ترین ہو گیا، یعنی کہ بہتر طور پر فوکس ہوا. اگر میں اور نزدیک لے جاؤں تو یہ پھر پھیلنے لگتا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈی فوکس ہو گیا. اگر کانکیو لینس ہو تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ اس کا اسپاٹ سائز ہے، اور اگر میں یہ درمیان میں لے کر آؤں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ روشنی پھیل جاتی ہے. اب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے ڈائیگرامز کی مدد سے. کانکیو لینس کے لیے جو متوازی شعاعیں آتی ہیں وہ ساری ایکسس کی طرف مڑ جاتی ہیں اور پھر یہ ایک جگہ جا کر مرتکز ہوتی ہیں. اسی واسطے اس کو کنورجنٹ لینس بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم فوکل پوائنٹ کے اوپر یا فوکس کے اوپر روشنی کا کوئی منبع رکھیں تو اس سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ آگے چل کر متوازی ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس اگر متوازی شعاعیں کسی ڈائیورجنٹ لینس پر آ کر لگتی ہیں تو اس سے وہ بکھر جاتی ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شعاع اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، دوسری نیچے کی طرف، اور اگر ہم ان کو پیچھے کھینچیں تو پھر یہ جا کر ایک جگہ پر مرتکز ہوتی ہیں. وہ فاصلہ F پر ہے. اب اس کو ورچوئل فوکس کہا جائے گا یا ورچوئل فوکل لینتھ، اور اسی واسطے اس کو ہم نیگیٹو سائن دیتے ہیں. تو ایک کانویکس لینس کے واسطے فوکل لینتھ پازیٹیو کوانٹٹی ہے، کانکیو لینس کے واسطے نیگیٹو ہے. اس تصویر میں اسفیریکل سنگل لینس کے لیے فارمولا لکھا گیا ہے جو لینس میکرز فارمولا کہلاتا ہے، جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسے عدسے کی فوکل لینتھ کتنی ہوگی. اب اس پر غور کریں کہ اس لینس کے دو سائڈز ہیں اور دونوں خمدار ہیں، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان میں برابر خم ہو. اس طرف اور اس طرف مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان کو مختلف ریڈیائی آف کرویچر کا نام دیا جاتا ہے. اب ریڈیس آف کرویچر سے مطلب یہ کہ یہ لینس جس گولائی سے کٹا تھا وہ R ہے، اور یہ گولائی اگر زیادہ ہو، مطلب یہ کہ اگر R زیادہ ہو تو اس میں خم کم ہوگا. ظاہر ہے کہ چھوٹی چیز زیادہ مڑتی ہے، اس میں زیادہ خم ہوتا ہے، اور اسی واسطے
جو زیادہ خمدار لینس ہوتا ہے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. جو فارمولا آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں. 1/f از اکول ٹو n-1. یہاں پر n اس شیشے کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے اور 1 تو یہاں ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے. گویا کہ یہ جو ڈفرنس آف ریفریکٹیو انڈیکسز ہے یہ ایک دوسرے فیکٹر کو ملٹیپلائی کرتا ہے جو 1/r1 مائنس 1/r2 ہے. یہاں پر R1 اور R2 ریڈیائی آف کرویچر ہیں. R2 لیفٹ سائڈ کا ہے اور R1 رائٹ سائڈ کا ہے. R2 نیگیٹو ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں نیگیٹو کہتے ہیں، حالانکہ گولائی تو ہمیشہ پازیٹو ہوتی ہے. لیکن جن اپروکسیمیشن اور جن ضابطوں کے تحت اس فارمولے کو ڈیرائیو کیا گیا اور میں اس چیز میں نہیں جا سکتا تو R2 کو نیگیٹو ڈیفائن کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ جب روشنی اس طرف سے آتی ہے اور کرویچر یوں ہوتا ہے تو ادھر R2 کو نیگیٹو لیا جاتا. n-1 اس واسطے آتا ہے کہ جب روشنی اس عدسے کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ ریفریکٹ ہوتی ہے. 1 ریفریکٹیو انڈیکس آف دا ویکیوم ہے. اگر تو شیشے کے بجائے یہاں پر ویکیوم ہوتا تو یہ 1-1 ہو جاتا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی ریفریکشن نہیں ہوتی. اب یہاں پر جو فیکٹر ہے 1/r1 مائنس 1/r2 ظاہر ہے کہ R1 اور R2 جتنے چھوٹے ہوں گے اسی حساب سے اس لینس کی طاقت زیادہ ہوگی. اب یہ یاد رہے کہ R2 چونکہ نیگیٹو ہے اس واسطے 1/r1 پلس 1/میگنیٹیوڈ آف R2 یہاں پر آتا ہے. گویا کہ یہ دونوں ٹرمز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں. عدسوں کی کئی مختلف اقسام ہیں. مثال کے طور پر ایک عدسہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے یوں کانویکس ہو یا دونوں طرف سے کانکیو ہو. اس کو بائی کانویکس یا بائی کانکیو کہتے ہیں. یا پھر یہ ممکن ہے کہ ایک طرف سے یوں کانویکس ہو تو دوسری طرف سے چپٹا ہو. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف سے یوں کانکیو ہو اور دوسری طرف سے چپٹا. آپ کے سامنے یہ تمام اقسام موجود ہیں. بائی کانویکس، پلینر کانویکس، بائی کانکیو اور پلینر کانکیو. اب ان سے جو طاقت ملتی ہے، جو فوکسنگ اسٹرینتھ ملتی ہے، اس کا پیمانہ ڈائیوپٹر ہے. ڈائیوپٹر کا مطلب ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی دی فوکل لینتھ f. تو اگر کسی لینس کے فوکل لینتھ کو آپ میٹرز میں ناپتے ہیں تو ڈائیوپٹر آف دا لینس از ڈیفائنڈ ایز 1/f. اور اگر اس لینس کا ریفریکٹیو انڈیکس n ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جہاں ریڈیس آف کرویچر R1 ہے وہاں آپ کو اسٹرینتھ D1 ملتی ہے جو n-1 ڈیوائڈیڈ بائی R1 ہے اور دوسری طرف 1-n ڈیوائڈیڈ بائی R2 دونوں کی جمع ہے D1 plus D2. So this is the total strength in diopters of this lens. اب جس لینس میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے شعاؤں کو مرتکز کرنے میں یا ان کو علیحدہ کرنے میں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک لینس سے عکس کس طرح سے بنتا ہے. یہاں بھی ہم ریز کو ٹریس کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے یہ شروع ہوتی ہیں تو پھر اس لینس یا میڈیم میں سے کس طرح سے گزرتی ہیں اور پھر اس کو ہم واپس کھینچتے ہیں جہاں ساری ریز ایک جگہ جا کر مرتکز ہوتی ہیں وہاں پر امیج بنتا ہے. تو ایک کانویکس لینس کے واسطے یا کنورجنٹ لینس کے واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ امیج ہمیشہ الٹ ہوتا ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ہے وہی پینسل سمجھ لیجئے جس کے نتیجے میں ایک حقیقی عکس بنتا ہے لیکن یہ الٹ ہوتا ہے. یہی چیز آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اور ادھر زیادہ شعاعیں دکھائی گئی ہیں. اب جیسے جیسے ہم آبجیکٹ کا فاصلہ لینس سے تبدیل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے عکس کا فاصلہ بھی تبدیل ہوتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس آبجیکٹ کو نزدیک رکھا ہے اور اس کا عکس
ورچوئل امیج بنتا ہے، ایک مجازی عکس بنتا ہے، اس واسطے کہ